کامران صاحب میں ایکچولی یہ مطلب اس کو آپ معصومانہ سوال کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، میں ایکچولی یہ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ گری گریٹفل، آپ نے بہت عرصے بعد ہم نے آپ کو زحمت دی تو آپ بتائیں، یہ بار بار جو یہ کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتا، ٹرمپ سے جو سوال پوچھو جواب میں کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتا، ابھی وینس بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو سرکار ابھی جون میں تو انہوں نے بتایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میں نے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، اب ایران ایٹمی ہتھیار بنا ہی نہیں سکتا، ہم نے بیٹ ٹو دوز بیوٹیفل B2 فلاں فلاں دنیا کی. تو وہ تو آپ نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیان کے مطابق ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم تو کر چکے ہیں، تو پھر ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو ایٹم بم بنا لے گا نا، تو تب غلط کہہ رہے تھے کیا یا آج غلط کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں وسیم، یہ ہمارے دور کی جو ہے وہ ایک کننڈرم کہہ لیں کہ ہم انفارمیشن آپریشنز جو ہوتے ہیں، ریٹرک جو ہوتی ہے، سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اس پہ تجزیہ کرتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ بیانات پہ جائیں گے تو مختلف ایکٹرز جو ہیں وہ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک سٹائل ہے، ان کی بھی ایک ریٹرک ہے، لیکن انالیسس کا نام ہے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ امپیریٹیوز اور کنسٹرینٹس اور کیپبلٹیز کو دیکھتے ہیں. تو اگر اس حساب سے اندازہ لگایا جائے تو دیکھیں، جو تو انہوں نے تباہ کیا وہ تنصیبات تھی، تو اس کو آپ کنفلیٹ نہیں کر سکتے کہ پورا پروگرام تباہ ہو گیا. ایون اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے لمیٹڈ نمبر آف جو ہے بامز گرائے ہیں اور وہ خاص تنصیبات پہ گرائے ہیں، آپ کو یہ پورا پروگرام نہیں ہے. ٹھیک. سو اگین بیانات پہ اگر آپ تو آپ کا سر چکرا جائے گا. آج یہ بیان آ رہا ہے، کل وہ بیان آ رہا ہے، گھنٹے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. سو یہ جو ہے ایک تو یہ آپ نے بات کر دی بالکل صحیح. اب ذرا ہمیں اس میں بتائیے گا کامران صاحب کہ یہ جو ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو 1 گھنٹہ دور تھا، اگین میں بیان بھی تجزیہ مانگ رہا ہوں لیکن آپ اسی پیمانے پر اپنی رائے دیجئے جو آپ نے ابھی بتایا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بس 1 گھنٹے کا ہی معاملہ رہ گیا تھا، آج ہم واقعاً ایران پر ایٹمی حملہ، ایران پر امریکہ کا حملہ ڈسکس کر رہے ہوتے، بس یہ تو بھلا ہو قطر کا، سعودی عرب کا اور UAE کا جنہوں نے کہا کہ سر بٹ ڈیل ہوا چاہتی ہے آپ مہربانی کریں اور سر رک گئے، یا اس کو بھی ہم انہی بیانات کے تسلسل میں سے ایک بیان لے لیں کہ بٹ ٹھیک ہے یار کہہ دیا. اس کے 2 پہلو ہیں. گھنٹہ رہ گیا تھا، 45 منٹ رہ گئے تھے، 2 گھنٹے رہ گئے تھے، یہ تو کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات پتا ہے کہ اگین ریٹرک سے ہٹ کے اگر آپ جو ایئر ایکٹیویٹی ہے، جو ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹی ہے، جو اب فلائٹ ٹریکرز کے تھرو سب کے سامنے جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ری فیولنگ ٹینکرز وغیرہ، ری اسٹاکنگ آف ہارڈ ویئر، ری ڈپلائمنٹ آف ایسٹس، یہ چلتا آ رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز ہو سکتا ہے. اب وہ گھنٹہ ہے، 45 منٹ ہے، آئی لیو دیٹ ٹو سورٹ آف، وہ تو ایک سیاسی گفتگو ہوگی نا. لیکن اگر آپ را کیپبلٹیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہیں. یعنی لنڈسے گرام جو کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا لیکن طاقتور حملہ چیزوں کو ریسیٹ کر دے گا، آپ اس کو خالی آپٹکس کے تک بیان نہیں دیکھتے بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں باقاعدہ امریکی فیصلہ ساز اس پر غور کیے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی. دیکھیں، اگر آپ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے تو وہ کیوں ہوئے تھے، وہ اور کب ہوئے تھے؟ وہ اس لیے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہوئے تھے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر یا تو ڈیل بناؤ یا پھر یہ ہے، یعنی میز پہ آؤ، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے انفراسٹرکچر کو ہم ٹارگٹ کریں گے. اور انہوں نے اس وقت بھی بڑی کلرفل لینگویج یوز کی تھی کہ جی سیولائزیشن آج ایک تہذیب کے خاتمے کی رات ہے. جی. تو وہ ساری، اگر تو آپ وہ کلرفل لینگویج میں جائیں گے تو یو وونٹ انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر ہمیں پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے جو اپنا لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے یہ بیان آتا ہے کہ جی وہ راضی ہو گئے، وہ بھی اسلام آباد آ رہے ہیں اور امریکی بھی اسلام آباد آ رہے ہیں. صحیح. سو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف مذاکرات نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو لیوریج دکھانی ہے. ایرانی بھی یہی کر رہے ہیں. ایرانی جو ہیں وہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، کل پرسوں کی بات ہے کہ متحدہ عرب امارات کے نیوکلیر جو ہے نا ری ایکٹر کے قریب حملہ ہوا تھا، ڈرون حملہ. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے جو ہے لیوریج حاصل کرنی ہے مذاکرات کی میز کے اوپر. اب امریکہ کی لیوریج زیادہ ہے. کہہ رہے تھے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کا سورس آف اوریجن کیا ہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کر لی عراق سے آئے تھے یار، اور سعودی عرب نے تو پہلے ہی کہتے تھے کہ عراق سے آئے تھے. ہاں تو دیکھیں کہاں سے آئے تھے از لیس امپورٹنٹ. آئے تھے دیٹ از مور امپورٹنٹ، کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہمارا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، لیکن
آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کیپیسٹی ہے ہمارے پاس کہ کہیں سے بھی. ٹھیک عادل صاحب لمٹ لیکن ہے. ہاں ٹھیک ہے. کامران صاحب اس میں آپ بھی پلیز ذرا کنکلوڈ کیجئے کہ آپ کی نظر میں ایران کا جو بھی ایکشنز ہیں اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہے اس وقت؟ جی میں جنرلی عادل سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں ایران اپنے انفارمیشن آپریشنز میں دنیا کو کیا بتا رہا ہے, وہ اپنا کولیڈ خود نہیں پی رہا, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کو پلانے کے لیے ہوتا ہے. ان کو سب سے زیادہ ان کو خود پتا ہے کہ ان کی اصل حالت کیا ہے, ان کو کیا چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں ان کے لیے بڑی ناگزیر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز, یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے حملے ہیں یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں. وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وہ ریالٹی جس کے اندر ان پہ حملے وقتاً فوقتاً ہو رہے ہیں وہ انٹالریبل ہیں, اس سے ان کی رجیم کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. دوسری بات, صرف جنگ بندی نہیں چاہیے ان کو پیتھ وے ٹو ریکوری چاہیے اور وہاں سینکشنز ریلیف چاہیے ہوگا, وہ ڈیل کے روم ملے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایران کے لیے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بڑا ایک منفرد قسم کا رہا ہے. ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پروگرام, اس کا فرسٹ جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ یوز اٹ ایز لیوریج, ٹھیک, تاکہ آپ سینکشنز ریسپائٹ حاصل کر سکیں. صحیح ہے. اور آپ پوری طریقے سے اس کو موت بال بھی نہ کر دیں, یعنی پوری طریقے سے اس کو جو ہے ختم نہ کریں, تاکہ آپ کسی مستقبل کے وقت میں جا کے تو آپ اپنے نیوکلیئر اہداف بھی حاصل کر لیں. لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم کے لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا, بیکاز اس وقت ہمیشہ سے یہ رجیم سروائیول موڈ میں رہی ہے, لیکن اس وقت جتنی وہ سروائیول موڈ میں ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں اس جنگ سے پہلے مظاہرے ہو رہے تھے اور یہ بھی نہیں پتا ان کو کہ یہ جنگ اگر بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ جو لوگوں کے اندر جو اضطراب ہے وہ سڑکوں پہ آ جانا, تو وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. پھر ان کا پولیٹیکل سسٹم بھی جو ہے اب اس طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا, یہ ایک ملٹری ڈومینیٹڈ رجیم ہو چکی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں ان کے لیے زیادہ اہم ہیں. باقی ساری جو باتیں ہیں وہ تو مطلب اخبارات میں چھپنے کی ہوتی ہیں, آپٹکس. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. کامران صاحب, عادل صاحب, بہت نوازش, دونوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیولپنگ سچویشن ہے اور ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری پہلی سٹوری تھی